اور اگر کسی کو ناگوار گزرے تو میں کہوں گا بھائی غصہ مجھ پہ مت اتار، تیرے بزرگوں نے لکھا ہے، لکھنے والے تیرے گھر کے لوگ ہیں، تیرے بزرگ ہیں، چھاپا انہوں نے، لکھا انہوں نے، میں تو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اور لکھا اسی لیے کہ لوگوں کو پڑھ کر بتایا جائے۔ لکھا کس لیے جاتا ہے بھائی؟ کتاب کس لیے لکھی جاتی ہے؟ لوگ پڑھیں۔ تو جو کام تم نہیں کر رہے وہ میں کر رہا ہوں۔ تو بھائی محفل تو تمہاری ہے، بات تمہاری ہے، میں تمہاری محفل سنوار رہا ہوں، میں بات صرف میری ہے۔ تو آپ قطعاً برا نہ مانیں، اگر برا ماننا ہے تو جاؤ، ان کی تو قبروں کے بھی اتے پتے نہیں ہے، تلاش کرو پہلے قبر کو، اور اگر مل جائے تو وہاں ان پہ لعنتیں بھیجو۔ کم وقتوں کیا لکھ کر مر گئے کہ وبال اتنا آیا کہ آج تک ہم سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے، کیونکہ قبروں کے نشان بھی نہیں ہے۔ مگر جو محبت رسول میں شرشار ہوتے ہیں نا، ان کا کیا علم ہوتا ہے؟ حالت کہتے بے نشانوں کا نشان مٹا نہیں، مٹے مٹے نام ہو ہی جائے گا۔ تو آج ہمارے گنبد سلامت ہمارے بزرگوں کی مزاریں پکار رہی ہے کہ ہم بزرگ تھے، لوگوں کی تعداد، لوگوں کا ہجوم بتا رہا ہے کہ اے بزرگ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اے غریب نواز ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اے نظام الدین اولیاء ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اے بابا فرید گنج شکر ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اعلیٰ حضرت ہم نے آپ کو دیکھا نہیں۔ ہم اس لیے آ رہے ہیں، اپنی نسلوں کو اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، کہ ہمیں ایمان دیا ہے۔ یہ ہماری حاضریاں ان کی بزرگیت کی دلیل ہے۔ اور تمہارے تو بزرگوں کے آتے ہیں نہ پتے، قبروں کے نشان تک نہیں ہیں، ایسے مٹے کہ غرق ہو گئے۔ تم گئے تھے نبی کو مٹانے کے لیے، گنبد خضرا تو آج بھی موجود ہے، کروڑوں لاکھوں لوگ زیارت کرے، اور اگر تم اپنی ظالم حکومت کے بل بوتے پر لوگوں کو آنے سے روضہ رسول پر روک بھی دو اور پوری دنیا میں چلاتے رہو کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے، رسول مر کر مٹی میں مل گئے، تم انسانوں کو روک سکتے ہو، مگر میرا نبی پہلے سے فرما گیا 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 رات کو آتے ہیں، ان کو کیسے روکو گے؟ میری تو بارگاہ وہ ہے۔ تم انسانوں کو روک سکتے ہو، فرشتوں کو نہیں روک سکتے ہو، مومن جناتوں کو تم نہیں روک سکتے، ملائکہ کو نہیں روک سکتے، اور یہی نہیں، اس ذات کو بھی تم نہیں روک سکتے جو کہتا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ رہیں گا یہی ان کا چرچا رہیں گا، پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے۔ اب آئیے اللہ کی گستاخی کتنی بدترین توہین کی گئی ہے، اور دعویٰ ہے ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے۔ سنیے، مولانا اس کتاب کے لکھنے والے میں نے بتایا نہیں، مولانا عاشق الہی میٹھی صاحب ہے، جنہوں نے تذکرۃ الرشید مولانا رشید احمد گنگوئی کی حالات زندگی لکھی۔ کہتے ہیں کہ ایک روز مولانا خلیل احمد صاحب زید مجدہو نے دریافت کیا۔ خلیل احمد امبیٹی کے بارے میں بھی سن چکے آپ کچھ، جنہوں نے کہا کہ اردو زبان سیکھنے رسول اللہ مدرسے دیوبند آتے تھے۔ تو خلیل احمد امبیٹی جو ہے مولانا رشید احمد گنگوئی کے شاگرد ہے، تو کہتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد امبیٹی نے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب سے ایک مرتبہ پوچھا، حضرت حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ اب یہ کوئی مینڈو شیخ پوری تھے ان کے بزرگ، ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا کیسے تھے؟ حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا، اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے۔ کہا حافظ شیخ مینڈو پوری تو پکا کافر تھا، لیکن ضامن علی جلال آبادی جو ہمارے ایک بزرگ تھے وہ توحید میں اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ توحید کہتے اللہ کی محبت، توحید کہتے اللہ کی وحدانیت کو ماننا، الوہیت کو ماننا، اس کی ذات کو تسلیم کرنا، اس کی یکتائی کو تسلیم کرنا، یہ ہوتا توحید۔ اس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کون؟ ضامن علی جلال آبادی جو بہت بڑے ان کے بزرگ تھے۔ پھر کہتے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھی۔ رنڈیاں جانتے کس کو کہتے ہیں؟ طوائفوں کو۔ تو کون مرید تھی؟ ضامن علی جلال آبادی جو دیوبند کے بزرگ تھے، جس کو رشید احمد گنگوئی بھی اپنا بزرگ و پیشوا کہہ رہے ہیں، اور جو توحید میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان سے مرید تھی رنڈیاں۔ کہاں کی؟ سہارنپور کی، یو پی کی۔ ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ ساری طوائفیں آئی ملنے کے لیے میاں صاحب سے، یعنی پیر صاحب سے، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ بڑے میاں اسی پہ فدا تھے، یہ آگے آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بہترا کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں، بہت روسیا ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں۔
رنڈی کا عقیدہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ طوائف کا عقیدہ ان سے بہتر ہے. وہ کہتی ہے کہ میں گندا پیشہ کرتی ہوں، گناہگار ہوں، روسیا ہوں. روسیا یعنی گناہوں میں ڈوبی بھی ہوں. کیا منہ لے کر جاؤں اپنے پیر صاحب کے پاس؟ کیا منہ دکھاؤں میں اپنے پیر کو؟ دھندا اتنا گندا اور بیہودہ ہے میرا. تو میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے میاں صاحب نے کہا نہیں جی، تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈی اسے لے کر آئی. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روسی آئی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں، گناہوں کی وجہ سے آپ کی زیارت کو آتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. میاں صاحب بولے بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون؟ کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. اب بھی توہین کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ یہ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ارے بی بی تم کیوں شرماتی ہو؟ تم کیوں پریشان ہو؟ تم کیوں سوچتی ہو میں گناہ کر رہی ہوں؟ شرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ کرنے والا کون؟ کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. مگر آگے اللہ کا عذاب نازل ہوا. یہاں تک واقعہ لکھتے تو گنجائش تھی، تعویل نکال دیتے، کچھ بات بنا سکتے تھے، مگر اللہ نے ایسی مار مسلط کی کہ آگے وہ لکھ گئے جسے تعویل کی ساری گنجائشیں ختم ہو گئی. آگے کیا لکھا ہے ذرا سنیے. رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی، غصے میں آ گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت. اگرچہ میں روسیا و گناہگار ہوں، میں گندا پیشہ کرتی ہوں، گناہگار ہوں، مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. یہ رنڈی کے جملے. کہتی میں تو تجھے پیر سمجھ رہی تھی اور تو بلوا کتنا کمینہ نکلا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو گناہگار سمجھتی ہوں اپنے آپ کو کہ یہ دھندا جو میں کر رہی ہوں گناہ کا دھندا ہے، مگر تو اللہ کے ذمہ ڈال رہا ہے یہ الزام. کہتا کرانے والا بھی وہی، کرنے والا بھی وہی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت. تو جیسے پیر پر تو میں پیشاب کرنا بھی پسند نہیں کرتی. میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگون رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی. وہ رنڈی کی بات سن کر یہ تو شرمندہ ہو گئے، سر جھکا لیا. تو یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے بھائی. کتنا بتاؤں؟ میں کہتا ہوں اگر 10 تو بہت کم بول رہا ہوں، روزانہ مسلسل روزانہ 1 مہینہ بھی اگر مجلس سے چلے نا اس طرح کی 3-3 2-2 گھنٹے کی، میں سمجھتا ہوں ان کی کتابیں اور عبارتیں ختم نہیں ہوں گی. الماری کی الماری بھری پڑی ہے میرے پاس ان کی کتابوں سے. چلیے آگے سنیے. اب دیوبند کا مدرسہ کس نے بنایا معلوم ہے؟ کس نے بنایا؟ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے. ان کو کہتے ہیں کہ سیدنا الامام الکبیر، یعنی سب سے بڑے امام. امام الکبیر یعنی بہت بڑے امام. آپ اعلیٰ حضرت کو امام احمد رضا کہہ دو تو منہ ٹیڑھا ہونے لگتا ہے. پوچھتے صاحب اعلیٰ حضرت امام کہاں سے آ گئے؟ 5واں امام کہاں سے آ گیا؟ یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ مگر یہ امام نہیں ہے، امام الکبیر، سب سے بڑے امام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی. سوانح قاسمی 2 جلدوں میں آتی ہے، یہ پہلی جلد ہے. آئیے اس میں کیا لکھا ہے. قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی فاؤنڈر بتائے جاتے ہیں، جو رشید احمد گنگوہی کے بھی استاد، اشرف علی تھانوی کے بزرگ، اور تبلیغی جماعت میں پھر مولانا زکریا صاحب جب آئے تو مولانا زکریا صاحب کے یہ دادا حضور ہوتے تھے جنہوں نے بعد میں تبلیغی جماعت چلائی. اور زکریا صاحب وہ جنہوں نے تبلیغی نصاب لکھا. تبلیغی جماعت میں جو فضائل اعمال کتاب بغل میں لے کے گھومتے ہیں اور جس سے درد دیتے ہیں، اس کے لکھنے والے مولانا زکریا صاحب. اور مولانا زکریا کون ہے؟ قاسم نانوتوی کے پوتے ہیں. انہوں نے دیوبند بنایا یہ کہتے ہیں. صفحہ نمبر 25 سوانح قاسمی جلد نمبر 1. نانوتوی صاحب کے دادا تھے شیخ غلام شاہ صاحب، اور ان کے والد کا نام تھا قاسم نانوتوی صاحب کے شیخ اسد علی. تو کہتے ہیں کہ شیخ غلام شاہ جو تھے قاسم نانوتوی کے دادا، تعبیر خواب میں مشہور تھے، یعنی خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے. جناب مولوی صاحب نے یعنی مولانا قاسم نانوتوی نے ایام طفلی میں یہ خواب دیکھا تھا. مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے جو ہے ایام طفلی یعنی بچپنے کے عالم میں جب چھوٹے تھے تو یہ خواب دیکھا. وہ خواب کیا دیکھا ذرا سنیے. وہ خواب اس کو چھاپ کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی عزت، اللہ کا وقار ہمارے نزدیک کیا ہے اور ہم اللہ کو کس درجے مانتے. کہتے کہ مولوی صاحب نے ایام طفلی میں خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں.
یہ اللہ کی گود میں بیٹھ گئے. ہمارا رب تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی آکار نہیں ہے. وہ جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، وہ بیٹھنے سے پاک، اٹھنے سے پاک، چلنے سے پاک، پھرنے سے پاک، چڑھنے سے پاک، اترنے سے پاک. وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہمارے رب کی شان تو یہ ہے. یہ دیوبندیوں کا رب ہے جو جسم رکھتا ہے، اس کی گود بھی ہے، اور اس گود میں یہ قاسم نانوتوی صاحب بیٹھے ہوئے. تو اس خواب کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کی کوئی وقار اور عزت تمہارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ رب العزت کی کوئی عظمت تمہارے دلوں میں نہیں ہے، نبی کا کوئی تمہارے دلوں میں احترام نہیں ہے، عقیدہ بدترین ہے، اور نماز کا اور کلمے کا لبادہ تم نے صرف اوڑھ رکھا ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ ہم کلمے کی دعوت دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کلمے کی دعوت میں ہم تمہارے ساتھ، نماز کی دعوت میں ہم تمہارے ساتھ، مگر پہلے عقیدہ درست کر لو، پہلے عقیدہ بسوار لو. اور یہی مولانا قاسم نانوتوی نے ایک بات اور کیا لکھی تھی، سن لیجئے. اب ایک ایک کتاب پڑھوں تو بہت وقت لگے گا، میں عبارہ سنا دے رہا ہوں. تحذیر الناس مولانا قاسم نے کتاب لکھی، اس کا صفحہ نمبر 8 ہے. اس پر حکم کفر لگایا گیا تھا. علماء حرمین طیبین نے مکہ اور معظمہ کی اس وقت سنی حکومت تھی، جب ترکی حکومت تھی اس حکومت کے وقت سنی بڑے بڑے اکابر جب عالم تھے، انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی کو اس عبارت اور اس قول کی بنا پر کافر قرار دیا. تحذیر الناس صفحہ 8 پر مولانا قاسم نے لکھا کہ انبیاء اپنی امت میں اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. یعنی کہتے ہیں نبی اگر اپنی امت سے گریٹ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، مقام میں عظمت میں زیادہ ہوتے ہیں نبی اپنی امت سے، تو صرف کس بنا پر ہوتے ہیں؟ علم کی بنا پر. علم زیادہ ہوتا ہے نبی کو، اس لیے وہ زیادہ گریٹ ہوتے ہیں اپنی امت سے. باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی کہتے رہا عمل، علم میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا کوئی، لیکن عمل میں بڑھ سکتا ہے. اور اس پہ میرا ایک بلار شاہ میں ایک بیوقوف سے بحث ہو چکی ہے. اس عبارت پر جب آئی تو وہ بلار شاہ کے خبیث نے کہا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کیسے کفر آ گیا؟ میں نے کہا نبی سے عمل میں بڑھنے کی بات، نبی سے بڑھانے کی بات، کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہے. دیکھیے رسول اللہ پہ نماز کب فرض ہوئی؟ 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت فرمایا، 40 سال میں اعلان نبوت کیا، 63 سال آپ کی عمر ہوئی، تو سرکار نے نماز کتنے سال پڑھی؟ 23 سال. تو بولے حضور نے 23 سال نماز پڑھی. اب ہم دیکھیے اپنے آپ کو دیکھیے، ہمارے یہاں کا ایک بچہ بالغ ہوا، بڑا ہوا، مان لیجیے اس نے 20 سال سے نماز پڑھنا شروع کیا، 80 سال کی عمر ہوئی، 60 سال نماز پڑھی، رسول اللہ سے بڑا کہ نہیں بڑا عمل میں؟ یہ کیلکولیشن ہے ان کا، بڑے آٹومیٹک کے بہت اسکالر ہے یہ، بہت بڑے، بڑا پٹاک سے کیلکولیشن لگاتے. اتنے چلے کرو گے اتنی نیکی، اتنے چلے کاٹو گے اتنی نیکی. 4 چلوں میں تو جنت واجب ہو جاتی ہے ان کے یہاں. اور اعلیٰ حضرت پہلے ہی بتا چکے، ابے جنت چلوں سے واجب نہیں ہوتی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی جنت تو نبی کے صدقے میں ملتی ہے، چلوں سے نہیں ملتی، چلے چھٹیوں سے نہیں ملتی. تو چلوں پہ ان کے جنت مل جاتی ہے. اور ایک دوسرے ارے مبارک ہو، کتنے چلے ہو گئے آپ کے؟ 4 چلے، گلے مل لو. میرے 5 ہو گئے، ارے مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ جنتی ہے. نبی کو علم غیب نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، عقیدہ یہ. مگر ان کے 4 چلے کاٹے تو یہ غیب کی خبر ایسی دے رہے کہ جنتی ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں دنیا میں. یہ اتنے غیب بتا. میں نے کہا میں اس کی روشنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے میں بڑے دلائل رکھتا ہوں. نبی کا ایک سجدہ، جملہ سنیں، نبی کا ایک سجدہ قیامت تک کی پوری امت کے سجدوں کے برابر نہیں ہو سکتا. نبی کا ایک سجدہ. کیوں معلوم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہوتا ہوں. آپ میں ہے اتنی صلاحیت؟ جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ مشہور واقعہ ہے نا. جبریل عرض کرتے یار